ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس فتح مبین کی برکت سے اللہ پاک نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، اور اللہ پاک نے تمہاری مدد اور نصرت کا وعدہ بھی فرما لیا۔ اللہ پاک نے اس موقع پر تمہارے اوپر تسکین نازل فرمائی، تمہیں پرسکون کر دیا، مطمئن کر دیا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جنتوں میں داخل فرمائیں۔ تو یہ تو ہوا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ۔ اب مقابلے پر کفار بھی تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ آج کی اس پہلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيُعَذِّمَ الْمُنَافِقِينَ، اور سزا دیں گے اللہ تعالی منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو۔ الظانین باللہ ظن السوء، الظانین، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظن السوء، برے برے گمان۔ ظانین باللہ ظن السوء، وہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے۔ اور ان کے اللہ کے بارے میں برے گمان سے کیا مراد ہے؟ برے گمان سے مراد یہ ہے، مسلمان جا رہے ہیں نا، ابھی اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، تھوڑی سی اس کی مزید تفصیل اگلی آیات میں بھی آئے گی۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، لو بھائی مسلمانوں کا تو کام ختم، اب جو لڑائی ہوگی دیکھنے والی ہوگی، مکہ والے ان کو آنے دیں گے اندر؟ نہیں، اب یہ خالی ہاتھ کیسے آئیں گے؟ تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسلمان تو گئے، مسلمان تو گئے۔ تو مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے، تو ان کا کیا تھا؟ وہ کس لیے کوشش کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ان کی ساری محنت کوشش اللہ اور اللہ کے دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے بارے میں ان کا گمان قرار دیا، اور یہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے۔ علیہم، انہی پر پڑے گی، دائرۃ السوء، زمانے کی بری گردش۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کا خیال یہ تھا مسلمانوں پہ پڑے گی، نہیں، علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی بری گردش تو انہی پر پڑے گی۔ وغضب اللہ، اور اللہ غضبناک ہوئے، علیہم، ان پر، ولعنہم، اور اللہ نے لعنت فرمائی ان پر، وأعد لهم، اور تیار کر رکھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت، اور بہت ہی برا ہے، مصیرا، وہ ٹھکانہ، وللہ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے ہیں، جنود، لشکر، السماوات، آسمانوں میں بھی، والارض، اور زمینوں میں بھی۔ یہ آیت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، پہلے بھی آئی ہے، یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 4 کے اندر، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہاں پہ آیا تھا۔ اب پھر یہ آیت آ رہی ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لشکر ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ وہاں پر بھی تسلی دینی تھی کہ اللہ کی بہت بڑی فوجیں ہیں، اور جب وقت آئے گا نا لڑنے کا تو اللہ کی یہ فوجیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اللہ کی یہ فوجیں، آسمانی فوجیں بھی اور زمینی فوجیں بھی، یہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ یہ پیچھے بھی یہ تسلی تھی مسلمانوں کو اس حالت میں،
تم یہ نہ سمجھو کافر تم پر غالب آ گئے، تم مغلوب ہو گئے ہو، دب گئے ہو، تمہیں شکست ہوئی ہے، نہیں 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 نہیں، تمہیں فتح ہوئی ہے، اور یہ فتح اب چلے گی آگے، اور جب یہ فتح آگے چلے گی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی کیوں؟ کیونکہ زمین و آسمان میں اللہ کے لشکر بھرے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں کے اندر بھی اور زمینوں کے اندر بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ، عَزِيزًا غالب، حکیمہ، حکمت والے، اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، أَرْسَلْنَاكَ، آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتعزروه، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور ان کی نصرت کرو، وتوقروه، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور احترام بجا لو۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں، حضور پر ایمان لانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے تعظیم اور احترام بجا لانا۔ اس کی تفاصیل ہم نے پڑھی بھی ہیں، اور اگلی صورت آ رہی ہے سورہ الحجرات، وہاں مزید تفصیلاً ہم پڑھ لیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کا احترام بجا لانا۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، يُبَايِعُونَكَ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ جو بیعت رضوان کہلائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، افواہ مشہور ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ اس کو بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں، بیعت علی الموت، کل بھی بات ہوئی تھی، اور بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، کل پڑھیں گے کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لقد رضی اللہ کی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، صفحہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 17 ختم ہو کے 18 ہے۔ اللہ راضی ہو گئے ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اب چونکہ اس میں اللہ کی رضا کا اعلان ہوا ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، وہ بیعت جس میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، رضا کا بھی اور شمولیت کا بھی، صرف رضا کا نہیں بلکہ اس میں اپنی شمولیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ہم ابھی پڑھتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما، بے شک، یبایعون، وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ پر۔ وہ اللہ، میں ہاتھ پر ترجمہ کر رہا ہوں، میں ہاتھ پر، حالانکہ یہاں پر ہاتھ کا لفظ نہیں ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے نا اس میں ہاتھ کا لفظ نہیں ہے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے ہاتھ پر۔ کیوں؟ ید اللہ، آگے دیکھیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ بے شک یہاں عملاً اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ مراد نہیں ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے نا، لو بھائی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو،
تو صحابہ کرام اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے رہے تھے، تو حضور کا ہاتھ بھی عملاً ہے، فزیکلی ہے، صحابہ کرام کا ہاتھ بھی عملاً ہے. اس طرح اللہ کا ہاتھ عملاً نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ اللہ پاک اس طرح، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، اللہ پاک اس طرح کے ہاتھوں سے پاک ہیں. اللہ کا وجود ہے، وہ اس کی اپنی شان ہے، اس کے ہاتھ ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا وہ کیسے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یوں اپنے آپ کو ایک طرح سے شامل کیا ہے کہ جیسے میں شامل ہوں، خود ایسے ہی شامل ہوں جیسے تم شامل ہو، ایسے ہی شامل ہوں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث، اب جس نے اس عہد کو توڑا، اس بیعت کو توڑا، فإنما ينكث، تو اس کے توڑنے کا وبال علی نفسہ، اس کے اوپر ہوگا. یہ جملہ بڑا عجیب ہے، یہ والا. اس جملے پر آگے چل کر پھر بہت بڑے واقعات رونما ہوئے اس جملے پر، بلکہ آیت پوری کر لیں ہم. ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا، بما، وہ، عاہد علیہ اللہ، جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا. پچھلا جملہ تھا فمن نکث، جس نے توڑی بیعت، فإنما ينكث على نفسه، تو اس کے توڑنے کا وبال اس پر ہوگا. ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا، فسيؤتيه، تو اللہ اس کو دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. بیعت کیا ہے؟ عہد کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا. عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، لیکن عہد یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے. اب اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں آگے؟ یہ آیات تو بعد میں نازل ہوئی، یہ آیات تو بعد میں نازل ہوئی. حضرت عثمان منظر عام پر آ گئے، صلح ہو گئی، شرائط لکھی گئی، معاملات طے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس چل پڑے. آیات تو اب نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں جس نے توڑی یہ بیعت، یہ عہد جس نے توڑا، توڑنے کا وبال اس پر ہوگا. عہد کیا تھا؟ بیعت کیا تھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. پھر جب شہید ہوئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا. میں اس کو حادثہ ہی کہوں گا، بہرحال حادثہ رونما ہوا. اور وہ حادثہ کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کا مطالبہ. کیوں؟ بھائی اللہ نے کہا تھا توڑنی نہیں ہے، یہ بیعت نہیں توڑنی، بدلہ لینا ہے. جو توڑے گا تو توڑنے کا وبال اس پر ہوگا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جس میں اللہ کہہ رہے ہیں میں شامل ہوں، جو میرے ہاتھ پر عہد ہوا ہے، جو توڑے گا اس کا وبال اس پر ہے، اور جو پورا کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اس لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مطالبے کو لے کے اٹھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے. اس پر پھر آپس میں یہی کہوں گا کہ غلط فہمی ہوئی، بہت بڑی باہمی طور پر بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، اور اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا. لیکن وہ جو مطالبہ تھا نا، اتنا پرزور مطالبہ، اس کی بنیاد یہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا تھا میں شامل ہوں اس میں، اور یہ توڑنی نہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ عثمان نے شہید ہونا ہے، اور جب شہید ہونا ہے تو تم نے بدلہ لینا ہے. قصاص، اس کے قاتلوں سے قصاص لینا ہے. آگے دیکھیے جی، سیقولو، کہیں گے، لکا، آپ سے، المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب، بدو، دیہاتی، پیچھے رہ جانے والے بدو اور دیہاتی آپ سے کہیں گے، شغلتنا، ہمیں مشغول کر لیا تھا، اموالنا، ہمارے مالوں نے، واہلونا، اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا، آپ اللہ سے ہماری بخشش کی دعا کیجیے. جب حضور تشریف لے جانے لگے
تو آپ نے بہت سارے قبائل کو دعوت دی، آؤ بھائی چلو عمرے پہ۔ اب بہت سارے جو قبائل تھے وہ نہیں گئے، تاکید نہیں تھی کہ ضرور جانا ہے، لیکن دعوت دی آؤ چلو، نہیں گئے بہت سارے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جب آپ واپس جائیں گے نا تو اب یہ بہانے بازیاں شروع ہو جائیں گی، بہانے بازیاں، وہ جی وہ گھر میں کام تھا، وہ مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، اور بچے بیمار تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سیقول کہیں گے لکا آپ سے المخلفون پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب بدوؤں میں سے، کہ شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، فاستغفر لنا، اللہ سے ہماری بخشش کی دعا کیجیے۔ یقولون، یہ کہہ رہے ہیں، بألسنتہم، اپنی زبانوں سے، ماں جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں کیا تھا؟ زبانوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں جی کام پڑ گیا تھا، کوئی مصروفیت آ گئی تھی۔ دلوں میں کیا تھا؟ دلوں میں یہ تھا مرنے جانا ہے ہم نے، یہ تو مرنے جا رہے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، ہم مرنے جائیں ان کے ساتھ، جائیں مرے۔ ہاں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگلی آیات پڑھیں، اگلی آیات۔ ہاں ان کے دلوں میں یہی تھا۔ قل، آپ فرمائیے، فمن یملکو، کون بچائے گا، لکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، شیئا، ذرہ بر، تمہیں اللہ سے ذرہ بر کون بچا سکتا ہے، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے، بکم، تمہیں، ضرون، نقصان پہنچانے کا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو مجھے یہ بتاؤ گھر بیٹھے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ او ارادہ، یا اللہ ارادہ کر لیں، بکم، تمہیں، نفعا، کوئی فائدہ پہنچانے کا، اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ مطلب کیا ہے یہ دو باتوں کا مطلب کیا ہے؟ دو باتوں کا مطلب یہ ہے تم ہمارے ساتھ چلتے، ہاں تو ممکن نہیں تھا کہ جو نفع تمہیں ملنا ہے کوئی روک سکے، اور اگر تم گھر بیٹھے رہو تو عین ممکن ہے کہ جو تکلیف آنی ہے وہ گھر پہ آ کر رہے۔ نہ اللہ کی طرف سے آنے والا نفع کوئی روک سکتا ہے اور نہ اللہ سے آنے والی پریشانی اور دکھ تکلیف کو ڈال سکتا ہے، بلکہ کانا ہے اللہ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، خبیرہ، باخبر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ بل، اصل بات یہ ہے، ظننتم، تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا، تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا، ان کے لن ينقلبا، ہرگز واپس نہیں آ پائیں گے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون، اور ایمان والے، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابدا، کبھی بھی، ابدا، کبھی بھی۔ تم نے تو یہ سوچ لیا تھا اب اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے کبھی واپس آنا ہی نہیں لگے۔ اور وزینا، اور بڑی اچھی لگی تھی، ذالکا، یہ بات، فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو، اور تمہارے دلوں کو یہ خیال بڑا بھایا تھا، تمہیں بڑا اچھا لگا تھا یہ کہ یہ لوگ ختم، اب نہیں واپس آنے والے، اب تو یہ خاتمے کو جا رہے ہیں۔ وزینا ذالک فی قلوبکم، تمہیں اچھا لگا تھا یہ بات تمہارے دلوں کو بڑی بھائی تھی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت برے برے گمان کیے تھے۔ وکنتم قوما بورا، تم ہو ہی تباہ و برباد ہونے والے، تم ہو ہی تباہ و برباد ہونے والے۔ ومن، اور جو، لم یؤمن، نہیں ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو پچھلی دو آیات ہیں نا، یہ دو آیات، اس کے مصداق جتنے بھی لوگ تھے وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ورنہ کبھی یہ نہ کہتے کہ اللہ کے نبی آپ تو جائیے، ہمیں گھر میں کام ہے۔ ہم
21वें पारे में पढ़ के आए हैं, अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ईमान वालों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जात से बढ़कर तरजीह देनी है। बल्कि कहना यह है, अल्लाह के नबी आप तशरीफ रखिए, हम जाते हैं जहां काम भेजना है, आप आराम फरमाइए, आप अपने घर में सुकून से रहिए, तकलीफ परेशानी मुसीबत दुश्मन से जंग लड़ाई वो हम करते हैं, तुम्हें कहना यह चाहिए था। लेकिन तुमने क्या कहा जी, आप जाइए, हम सुकून से घर बैठते हैं। ये सब निफाक था, इनमें से कोई ईमान वाला नहीं था। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही, और जो न ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, फइन्ना, तो बेशक हमने, आतदना, तैयार कर रखी है, लिल काफिरीना, ऐसे काफरों के लिए, सईरा, जहन्नम की भड़कती हुई आग। हमने ऐसे काफरों के लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह मालिक है आसमानों का भी जमीनों का भी। यग़फिरु, वो बख्श देगा, लिमन यशा, जिसे चाहे, व युअज़्ज़िबु, वो सजा देगा, मन यशा, जिसे चाहे। व कान अल्लाहु, और हैं अल्लाह, गफूरर रहीमा, बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले। बस ये आज यहाँ तक।